الدین الخالص. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. محترم ناظرین کرام، 8ویں پارے کی چند آیتوں کے متعلق آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے. اللہ تعالی حق اور باطل کی پہچان اور حق اور باطل کی شناخت اکثریت اور اقلیت کے ساتھ نہیں ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ حق اور باطل یہ بڑی جماعت یا چھوٹی جماعت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، بلکہ حق اور باطل کی الگ ہی پہچان ہے، اور وہ ہے دلائل جو اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، جس کے مطابق صحابہ نے زندگی بسر کی، وہ حق کی پہچان اور شناخت ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ روئے زمین میں ان لوگوں کی اطاعت میں لگ جائیں جو اکثریت میں ہیں، جو بڑی تعداد میں ہیں، تو وہ اللہ کی راہ سے آپ کو، راہ حق سے آپ کو گمراہ کر دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو محض ظن کی، گمان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، وہ محض اپنے طبیعت کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ اندازے کی باتیں ہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ محض قیاس آرائی ہے، خیالی باتیں ہیں. حق کی تلاش میں آپ اکثریت کے پیچھے، بھیڑ کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے کہ جدھر بھیڑ جا رہی ہے، جدھر لوگوں کی بڑی جماعت جا رہی ہے، جدھر سواد اعظم ہے، ادھر ہی حق ہے. اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر سورہ یوسف میں کہتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ آپ کی خواہش کے باوجود ایمان لانے والے نہیں. آپ اگرچہ چاہتے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان لے آئیں، اکثر لوگ آپ کی خواہش کے باوجود ایمان لانے والے نہیں. تو اقلیت اور اکثریت یہ حق کی پہچان نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ حق کے پہچاننے کا یہ اصول، یہ پیمانہ بالکل غلط ہے کہ آدمی حق کو اکثریت کے ساتھ سمجھے اور یہ سمجھے کہ جو لوگ کم ہیں وہ ناحق ہیں، وہ غلط ہیں، وہ باطل ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر اس کی طرف اشارہ بھی کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی جماعت کتنی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے. اور اللہ نے ہمیشہ حق کو غلبہ دیا، نہ کہ اکثریت کو غلبہ دیا. بدر کے موقع پر، معرکہ بدر میں بھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن حق پر تھے، غلبہ حق کو ملا، نہ کہ اکثریت کو ملا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں سے محض ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اور آپ نے کیا نشانی بتائی اس جماعت کی جو جنتی ہوں گے؟ ان کی نشانی یہ بتائی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہ جنتی جماعت ہے. اور باقی 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے. کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ان کے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اللہ رب العزت اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ 10 ایسے ضابطے بتلا رہا ہے اور 10 ایسے احکام اور امور بتلا رہا ہے جن کی پابندی بہت ضروری ہے اور جن کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ ایسے ضروری ضابطے، اصول اور احکام ہیں، 10 کمانڈس،
جو پچھلی قوموں کو بھی بتلائے گئے، جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہوا، یہ ان کی اہمیت کے پیش نظر تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے بھی اس کو اتنا ضروری سمجھا، اور قرآن مجید میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، میں تمہارے سامنے تلاوت کروں ان چیزوں کی ما حرم علیکم ربکم، جن چیزوں کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ آپ کسی چیز کو خود سے اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اور اسی کو اختیار ہے حلت اور حرمت کا، کسی چیز کے حلال کرنے کا اختیار، کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کو۔ تو آؤ میں بتلاؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، دوسری چیز، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، اتلو ما حرم ربکم، آؤ میں وہ چیزیں بتلاؤں جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اور یہ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی، پچھلی قوموں کے سامنے بھی یہ اصول و ضابطے بیان کیے گئے، یہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی گئیں، اور یہ اتنی اہم ترین چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو بھی بتلا رہا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد قرآن مجید میں دوسری جگہ پر، دوسرے مقامات پر بھی اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے کہ ربوبیت صغریٰ ہے یہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے ساتھ بھلائی، یہ ربوبیت صغریٰ ہے۔ جو اس ربوبیت صغریٰ کے تقاضے پورے نہ کر سکے وہ ربوبیت کبریٰ کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کا حق ہے وہ بھی ادا نہیں کر سکے گا وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اور ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اللہ کی خوشی کس میں ہے کہ ماں باپ خوش رہیں، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے کہ ماں باپ ناراض ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے بعد ماں باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اب تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افلاس کے خوف سے، پورٹی کے خوف سے، غربت کے خوف سے، فقر و فاقے کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو۔ ضبط ولادت اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، برتھ کنٹرول، فیملی پلاننگ۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کہ اس سے بہت سارے دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بہت ساری عورتوں کو بانجھ کی شکایت ہو جاتی ہے کہ وہ ولادت پر کنٹرول کرتی ہیں، ایسی چیز پر کنٹرول کرتی ہیں جس پر ان کو کنٹرول نہیں ہے، جس پر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو کنٹرول ہے، اس پر وہ خود کنٹرول کر رہی ہیں۔ فیملی اور ولادت پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العزت جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اس پر وہ کنٹرول کرتی ہیں، ضبط کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں۔ ضبط ولادت، پیدائش پر کنٹرول، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بانجھ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ شکایت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ ہم نے مصیبت خود مول لی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، مسائل ہوں گے، شادی کرنی ہوگی، خانہ آباد کرنا ہوگا، تو یہ مسائل ہم نے ان سے بچنے کے لیے ان سے بڑے مسائل، ان سے بڑی مصیبتیں مول لے لی۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، انہیں بھی ہم روزی دیں گے۔ اس میں پریشان ہونے کی اور اس سے اتنی بڑی مصیبت مول لینے کی کہ اولاد کو پچھلے زمانے جاہلیت میں جو زمانے میں بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا آر کی وجہ سے کہ ہمارے لیے آر ہوں گی،
ہمارے لیے حقارت کا سبب بنیں گی، آج کیوں کنٹرول کیا جاتا ہے، آج کیوں قتل کیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی؟ یہ افلاس کے خوف سے، فقر و فاقے کی خوف سے، پورٹی کے ڈر سے کہ ہم غربت کے شکار ہو جائیں گے، بچے زیادہ ہوں گے، خرچ زیادہ ہوگا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور چوتھی چیز کھلم کھلا بے حیائی اور برائی کے کام، یا چپکے سے چھپ کر کوئی بھی برائی مت کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فواحش کے قریب مت جاؤ۔ ایک کام آدمی کرتا ہے، اس کام کے کرنے سے اس کو منع کیا جاتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ برائی اور فواحش بے حیائی کے کام کے قریب ہونے سے منع کر رہا ہے، چاہے وہ کھلم کھلا بے حیائی ہو، کھلے طور پر ہو یا چھپ کر ہو، پوشیدہ ہو، اعلانیہ ہو، جس طور پر بھی ہو اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی پردہ نہیں ہے۔ تو فواحش سے اللہ رب العالمین خفیہ طور پر، اعلانیہ طور پر بے حیائی کے کاموں سے قریب ہونے سے منع کر رہا ہے، بے حیائی سے نہیں منع کر رہا ہے۔ اور اسی طرح فواحش سے، ناشائستہ کاموں سے، برائی سے، بدکاری سے اللہ تعالیٰ منع کر نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے قریب جانے سے منع کر رہا ہے۔ یہ ممانعت کی بہت ہی اعلیٰ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی سے تو دور، برائی کے قریب جانے سے ہی منع کر رہا ہے۔ تو برائی کے قریب جب آدمی نہیں جائے گا تو اس کو وہ برائی سے بچنے میں مدد ملے گی۔ جب وہ برائی کے قریب جائے گا تو برائی کی لالچ ہوگی، برائی کی تمنا پیدا ہوگی کہ ہم بھی ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، ہم بھی برائی ایک بار کر لیں، ایک بار اس کا مزہ، اس کا لطف چکھ لیں۔ تو اس لیے برائی کے قریب جانے سے منع کرنے میں یہ حکمت ہے، یہ مصلحت ہے کہ اللہ نے برائی کے قریب جانے سے منع کیا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، قتل کے بدلے قتل کرنے کا اسلام نے حکم دیا، شادی شدہ زانی کو قتل کرنے کا حکم دیا، اسی طرح مرتد کو قتل کرنے کا اسلام میں حکم ہے، لیکن ناحق قتل کرنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، کسی کو ناحق قتل کرنے کے اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ نصیحت اور وصیت ہے تاکہ عقل والے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ چھٹی چیز کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، ہوش مند ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یعنی یتیم کا مال ہے، آپ کو اس کی ذمہ داری مل گئی، جائیداد مل گئی، اس کا کاروبار آپ کو دے دیا گیا، نقد جو بھی اس کا تھا سب کچھ آپ کو مل گیا، زمین جائیداد آپ کو مل گئی۔ اب آپ اس کی پرورش اگر کرنا چاہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ تو کریے، اور جب وہ ہوش مند ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کی جو بھی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ، نقد و زمین و جائیداد، کاروبار اس کے حوالے کر دیں، اور اس کو یہ بتلا دیں کہ آپ کی تربیت و پرورش میں یہ اخراجات آئے، یہ خرچ ہوا، یہ حساب ہے، اور جو باقی ہے وہ آپ کے حوالے۔ یہ احسن طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کی تربیت کی تو اس کا مال جائیداد سب کچھ ہڑپ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ زیادتی مت کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو، سوال کرنے والے کو، دستے سوال دراز کرنے والے کو جھاڑو پھٹکارو مت، جھڑکو مت۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ساتویں چیز کہ ناپ تول میں انصاف سے کام لو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں انصاف۔ کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، کیسا کپڑا استعمال کرتا ہے، کیسا دھاگا استعمال کرتا ہے، پوری ایمانداری سے اس کی وضاحت کر دے، پوری ایمانداری کے ساتھ اس میں کام کرے۔ کسی کا کام ناپ کا ہے، وہ ناپ ایمانداری سے کرے، کسی کا کام تول کا ہے۔ یہ بیع و شراء، تجارت میں ناپ تول کی خاص طور سے ضرورت پڑتی ہے۔
تو اس میں پوری ایمانداری اور پوری وضاحت سے کام لے. لکھا کچھ ہو، اندر کچھ ہو، آئٹم کے اندر کوالٹی کچھ ہو، دکھایا جائے کچھ، یہ حقیقت کو چھپانا ہے. من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہو وہ ظاہر ہو، واضح ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، ناپ تول میں وضاحت ہو، تجارت میں صفائی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ہم دکھائیں کچھ اور دیں کچھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے. جو امور ہم بتلا رہے ہیں یہ آپ کے طاقت میں ہے، آپ کے بس میں ہے، آپ کے کیپیسٹی سے باہر نہیں ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انصاف سے کام لو. جب بولو، جب لوگوں کے درمیان کچھ کہو، انصاف کرو. اگرچہ کوئی قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو، آپ انصاف کا دامن مت چھوڑو، انصاف سے دور مت ہٹو. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کہو تو عدل پر مبنی بات کہو، مبنی بر عدل بات کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قرابت دار ہو. قرابت دار ہو تو کیا مطلب؟ آپ نا انصافی کریں گے؟ قرابت دار ہو تو آپ جو ہے اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کریں گے، اور جو آپ کا قرابت دار نہیں ہے اس کے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ ایسا نہیں. قرابت دار ہو یا کوئی بھی ہو. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ میں کاٹ دوں گا. فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی بھی ہو. اقربا پروری اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو ناجائز طور پر آگے بڑھائیں، اور جن کا حق ہے ان کے حق کو آپ مار لیں، دبا لیں. کوئی بھی ہو، اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، نویں چیز کہ اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہم نے کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کریں. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تاکہ آپ اسے یاد رکھیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. 10ویں چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو راستہ ہے توحید کا راستہ، اللہ رب العزت کی بندگی کا راستہ، قرآن نے جس کی رہنمائی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی رہنمائی کی، شریعت اسلامیہ نے جس کی وضاحت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس کی طرف روشنی ڈالی گئی، توحید کا راستہ، معاد کا راستہ، آخرت، حساب و کتاب، اس دنیا کے بعد کی حقیقی زندگی، رسالت، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، آپ کو آخری نبی اور رسول سمجھنا، یہ صراط مستقیم ہے. فاتبعوہ، اس کو لازم پکڑ لو، اس راستے کی پیروی کرو. یہ صراط مستقیم، حق کا راستہ، ایک راستہ، سیدھا راستہ، قرآن کا راستہ، اللہ کا بتلائے ہوا راستہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ سب کے سب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. فاتبعوہ، اسی راستے کو لازم پکڑو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور دوسرے راستوں کے طرف مت جاؤ کہ اگر ان راستوں پر چلنا چاہو گے تو راہ حق سے بھٹک جاؤ گے. آدمی یہ سوچے کہ اس پر بھی چلیں، اس پر بھی چلیں، سب راستوں پر چلیں اور حق پر بھی چلیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حق پر چلنا ہوگا تو دوسرے راستوں سے گریز کرنا ہوگا، باطل سے پرہیز کرنا ہوگا. فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ جو غلط راستے ہیں وہ تم کو راہ حق پر چلنے نہیں دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ان باتوں کی نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تاکہ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. یہ 10 کمانڈز، یہ 10 اصول و ضابطے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں جو بتلائے، انہیں ہمیں گرہ باندھ کر رکھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ ہماری زندگی میں روزمرہ کے مسائل اور ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی والی چیزیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، اپنے معاملات کو سدھار سکتے ہیں، اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں، ایک مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آگے اللہ تعالیٰ جو آگے کی آیات میں
حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت آدم کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بیوی حوا کے ساتھ کیا ہوا، ان کو ہم نے کتنی نعمتوں میں رکھا، آسائشوں میں رکھا۔ نسی آدم فنسیت ذریت، آدم سے بھول ہوئی، ان کی ذریت سے بھی بھول چوک ہوگی اور ان کی ذریت بھی بھولے گی۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ تھے، ان سے بھول ہوئی، ان کی اولاد سے بھی بھول ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا پورا واقعہ اور نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے شیطان ان کے پاس آیا اور اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں ان کو بہلایا پھسلایا اور اس سے دور کر دیا اس نے۔ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما، جب ان سے بھول ہو گئی تو اللہ نے ان کو اور ان کی بیوی حوا کو پکارا، الم انہکما عن تلکما الشجرة واقل لکما ان الشیطان لکم عدو مبین، اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں روکا اور منع نہیں کیا تھا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا؟ واقل لکما، اور کہا نہیں تھا تم سے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تو جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بہکایا وہ ہمارے پیچھے بھی لگا ہوا ہے اور بھول چوک میں ڈالنے کے لیے ہمیں برابر بہکا رہا ہے، بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بہکاوے، بہلاوے، پھسلاوے سے بچائے، آمین۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے نعمتوں سے، آسائشوں سے اور اللہ کی جنت سے محروم کرنے کی کوشش کی، سعی کی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جب دنیا میں بھیجا تو احساس ہوا انہیں اپنی غلطی کا، اپنی کوتاہی کا، اور انہوں نے دعا کی، استغفار کیا، اللہ کے سامنے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، روئے گڑگڑائے کہ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے، سراسر نقصان میں ہم ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں دو چیزیں بیان کر دی، ایک شیطان کا راستہ، ایک بندے مومن کا راستہ، آدم علیہ السلام کا راستہ اور شیطان سے غلطی ہوئی، وہ اڑا رہا، بزد رہا، اس پر قیاس آرائی کرتا رہا، غلط سلط دلائل دیتا رہا، عقلی دلائل دیتا رہا، اور اپنی غلطی سے اس نے توبہ نہیں کی۔ انسان سے غلطی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے غلطی سے توبہ کی، پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، احساس غلطی کا ہو گیا، احساس ہوا تو اللہ سے توبہ بھی کر لیا۔ تو یہ دو راستے ہیں، آج بھی ان دونوں راستوں پر چلنے والے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں اور اپنی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں، بزد ہیں، غلطی کو ثابت کر رہے ہیں اور اس کے لیے دلائل کے انبار لگا رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے سچے بندے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں کہ اپنی غلطی پر نادم و شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پچھتاوا ہوتا ہے، ان کو احساس غلطی کا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کے سامنے رو لے، گڑگڑا لے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جائے۔ یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا، ہم اس میں اپنے گناہوں پر روئیں، گڑگڑائیں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، جیسے نبیوں اور رسولوں اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ اور استغفار کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آخر میں دعا العالمین، تو ہمیں قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔